بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی بات کا ٹاپک ہے دی امپورٹنس آف سنسیئرٹی، یعنی سنجیدگی کی اہمیت۔ سنسیئرٹی کسی بھی انسان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ کوئی کامن مین ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو، سب کے لیے۔ یہ ٹاپک میرے مائنڈ میں اس طرح آیا کہ آج کے پیپر میں نے ایک رپورٹ پڑھی، یعنی مئی 23 کے پیپر میں۔ میرے ہاتھ میں یہ مئی 23 کا پیپر ہے۔ اس میں ایک رپورٹ آئی ہے امریکہ کی، تو اس کی ہیڈنگ ہے القاعدہ ناؤ ٹفر ٹو ڈیفیٹ۔ القاعدہ کو ہرانا اب اور زیادہ مشکل۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یو ایس اے کا ڈیفنس سیکریٹری رابرٹ گیٹس، یعنی کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈیفنس سیکریٹری رابرٹ گیٹس نے یہ بات کہی کہ القاعدہ کو ہرانا اب اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ القاعدہ کے خلاف امریکہ نے ایسی لڑائی چھیڑی جو ہسٹری کے سب سے بڑی لڑائی تھی۔ بمبارڈمنٹ کیا، اس میں سیٹلائٹ استعمال ہوئے، اور کیا $200 بلین اس میں لگے امریکہ کے۔ تو افغانستان میں، عراق میں کتنی ساری بمبارڈمنٹ کیا انہوں نے، اور ابھی بھی القاعدہ زندہ ہے، اور اتنا بڑا اتھارٹی ڈیفنس سیکریٹری کہہ رہا ہے کہ القاعدہ کو ہرانا بہت مشکل ہو گیا۔ اس کو لے کر میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ زندگی میں سنسیئرٹی یا سنجیدگی کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ سنجیدگی اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ باعث سے کام نہیں لیں گے، ایموشن سے کام نہیں لیں گے، آپ سینٹیمنٹل ججمنٹ نہیں دیں گے، ریئلسٹک اپروچ ہوگا آپ کا، آپ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہوں گے۔ یہ ساری باتیں سنسیئرٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو جب آپ سنسیئر ہوتے ہیں کسی معاملے میں، تو آپ رائٹ ڈیسیژن تک پہنچتے ہیں، آپ کا اپروچ ریئلسٹک اپروچ بن جاتا ہے جو باعث سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہا انہوں نے، ڈیفنس سیکریٹری نے، کہ القاعدہ ناؤ ٹفر ٹو ڈیفیٹ، القاعدہ کو ہرانا اب اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ کیوں کہا انہوں نے؟ اس کو پڑھنے سے وہ بات سامنے آتی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، یہ 23 مئی میں آئی ہے یہ رپورٹ انگلش پیپر میں، یعنی آج کے پیپر میں۔ آج تو بہت دھوم سے بہت دنوں تک بمبارڈمنٹ ہوتا رہا، یہ کہہ کر کہ ہم القاعدہ کے سینٹر کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اور سچ مچ ڈسٹرائے کر دیا انہوں نے۔ افغانستان میں بہت بمبارڈمنٹ کیا اور سب ڈسٹرائے کر دیا، عراق میں بمبارڈمنٹ کیا۔ تو پھر بھی کیوں القاعدہ کا فنامنا ختم نہیں ہوا؟ اس لیے کہ القاعدہ جو تھا اس کا سینٹر کسی بلڈنگ میں نہیں تھا۔ بلڈنگ تو ایک دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، القاعدہ کا سینٹر جو تھا لوگوں کے مائنڈ میں تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ ایک ایسی آئیڈیالوجی پر بیس کرتا ہے جس کو ڈیفیٹ دینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ پرابلم تھا آئیڈیالوجیکل، انہوں نے سولوشن کیا نکالا؟ بمبارڈمنٹ۔ یو کین ناٹ destroy an ideology
سمپلی بائی بمبارڈمنٹ. بمبارڈمنٹ سے آپ بلڈنگ کو توڑ سکتے ہیں, لیکن مائنڈ میں جو سوچ بنی ہوئی ہے اس کو کیسے آپ ختم کریں گے بمبارڈمنٹ سے؟ ہاؤ یو کین ڈسٹرائے آئیڈیالوجی اینڈ آئیڈیالوجی. یہ ہوا القاعدہ کی پوری موومنٹ. القاعدہ ہی نہیں ہے, جو بھی اس زمانے میں مسلم ایکسٹریمسٹ ہیں, جو بھی اس زمانے میں مسلم ایکسٹریمسٹ ہیں جو جگہ جگہ وائلنس کرتے ہیں, ان سب کا جو ہے کام ایک آئیڈیالوجی پر بیس کرتا ہے. تو اس آئیڈیالوجی کو تو کاؤنٹر نہیں کیا امریکہ نے. جہاں جہاں ان کی بلڈنگیں تھیں اس پہ وہ بمبارڈمنٹ کر دی, کچھ لوگوں کو مار ڈالا. تو اس سے کیا فرق پڑا؟ وہ تھاٹ اب بھی ان کے مائنڈ میں باقی رہا, وہ لٹریچر اب بھی باقی رہا. تو دیکھیے یہاں میں ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ اس زمانے میں خاص طور پر جو موومنٹ ہوتی ہے وہ تو بلڈنگوں سے بیانڈ ہوتی ہے. یہی القاعدہ کے ساتھ ہوا. القاعدہ کا جو نیٹ ورک ہے, وہ نیٹ ورک بیس کرتا ہے انٹرنیٹ پر, ویب سائٹ پر, موبائل ٹیلی فون پر. تو ایک نیٹ ورک ہے, اس کا ایک جال بچھا ہوا ہے, الیکٹرانک جال. تو وہ تو اس کو کیسے آپ بمبارڈمنٹ کریں گے, اس کو کیسے ختم کریں گے آپ؟ تو وہ پھر بھی وہ الائیو رہ گیا. یہاں پہ آپ کو یاد دلاؤں گا کہ بہت پہلے میں نے امریکن ایمبیسڈر سے بہت پہلے, یعنی بمبارڈمنٹ سے بہت پہلے ایک بار میری ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو جو چیلنج ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل چیلنج ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ بمبارڈمنٹ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو فائنڈ اے کاؤنٹر آئیڈیالوجی, ادروائز یو کین ناٹ ڈسٹرائے دیز ایلیمنٹس. بہت پہلے میں نے کہا تھا یہ بات. پھر اس کے بعد کئی آرٹیکل میں نے لکھے, ٹی وی پر میں نے کہا بمبارڈمنٹ سے پہلے کہ یہ جو پرابلم ہے, یہ جو مسئلہ ہے, یہ تو ایک آئیڈیالوجیکل مسئلہ ہے. آئیڈیالوجی کو آپ آئیڈیالوجی سے کرش کر سکتے ہیں, آئیڈیالوجی کو آپ بمبارڈمنٹ سے کرش نہیں کر سکتے. اب جب یہ بلڈنگوں کو ڈسٹرائے کر چکے, بہت سے لوگوں کو مار چکے جو کہتے ہیں انوسینٹ تھے, تو دیکھا کبھی وہ الائیو ہے, تب انہیں یہ ڈسکوری ہوئی کہ یہ تو آئیڈیالوجی کا معاملہ تھا, آئیڈیالوجی ابھی بھی الائیو ہے. دیکھیے یہاں پر میں ایک اور بات یاد دلاؤں گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کو دو پرابلم فیس کرنے پڑے. ایک سوویت یونین کا پرابلم اور دوسرا مسلم ایکسٹریمسٹ کا پرابلم. یعنی اسلامک ایکسٹریمزم کا جو ورڈ بولا جاتا ہے وہ تو غلط ہے میرے نزدیک. آپ کو زیادہ صحیح ورڈ ہوگا مسلم ایکسٹریمزم یا مسلم ایکسٹریمسٹ. تو ان کا پرابلم. اب آپ دیکھیے کہ ایک کمپیریزن کیجیے. امریکہ جو ہے, جو پہلا جو مینس تھا, جو پہلا ڈینجر تھا, یعنی سوویت یونین کا یا کمیونسٹ رجیم کا, اس سے بہت سکسیسفلی وہ دبرا ہوا, یہاں تک کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا, یعنی کمیونسٹ امپائر ٹوٹ گیا. اور دوسری طرف مسلم ایکسٹریمزم سے وہ جیت نہیں سکا. سپٹمبر 11 نے ایک دم دیوانہ بنا دیا تھا امریکہ کو. سپٹمبر 11 کا جو قصہ ہوا, یعنی نیو یارک کے ورلڈ ٹاور کو انہوں نے جو ہوائی جہاز ٹکرا کر کے ختم کر دیا, اس کے بعد ان کے اندر بہت ہی ایک اینگر کا, غصے میں آ گئے سارے لوگ, امریکہ کے لیڈر, کیونکہ وہ پرائڈ تھا ان کا. میں نے دیکھا ہے وہ ورلڈ ٹریڈ ٹاور ٹوٹنے سے پہلے, تو وہ ان کا پرائڈ تھا. تو کسی کے پرائڈ کو آپ ڈسٹرائے کر دیں تو وہ اپنے میں نہیں رہتا. تو انہوں نے دیکھیے مسلم ایکسٹریمزم کے خلاف, مسلم ایکسٹریمزم کے اگینسٹ میں ان کی پلاننگ جو تھی وہ آؤٹ آف اینگر تھی. اینگر. سپٹمبر 11 کا جو واقعہ ہوا اس میں سب غصے میں آ گئے, ہم تم کو ڈسٹرائے کر دیں گے, تم نے ہمارے ورلڈ ٹاور کو ڈسٹرائے کیا, ہم تم کو ڈسٹرائے کر دیں گے. یہ سائیکالوجی کے ساتھ انہوں نے یہ آپریشن کیا, جبکہ رشین تھریٹ کے بارے میں یہ سائیکالوجی نہیں تھی.
یعنی آؤٹ آف ڈینجر نہیں کیا انہوں نے, سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا. پھر دیکھیں کہ ڈفرینس کیوں آیا. اصل یہ ہے کہ سوویت یونین کے ساتھ نیوکلیئر بامز تھے. امریکہ کو ہر وقت یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے کوئی ملٹری کے تھرو کوئی ایکشن کیا تو وہ نیوکلیئر بام گرا سکتے ہیں امریکہ کے اوپر, تو پھر کیا ہوگا؟ امریکہ ہی کو وائپ آؤٹ کر دیں گے وہ نیوکلیئر بام گرا کر کے. جبکہ مسلم ایکسٹریمسٹ گروپ جو تھا اس کے پاس انہیں پتا تھا کہ نیوکلیئر بام نہیں ہے, تو ادھر ادھر عام قسم ماریں گے لیکن وہ ڈسٹرائے تو نہیں کر سکتے یو ایس اے کو. تو یہاں پر دیکھیے انڈر کمپلشن وہ سوویت یونین کے معاملے میں ریئلسٹ بن گئے. ریئلسٹ انڈر کمپلشن, میں نہیں کہوں گا کہ بہت ہی سوچے سمجھے فیصلے کے تحت, انڈر کمپلشن, کیونکہ وہاں پر ان کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا, ملٹری آپشن تھا ہی نہیں, کیونکہ پھر وہاں سے نیوکلیئر بام کا خطرہ تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوویت یونین یا کمیونسٹ امپائر کا مقابلہ کیا لٹریچر کے تھرو. لٹریچر انہوں نے ایک فلڈ کر دیا, فلڈ کتابوں کا اور آئیڈیاز کا ایک فلڈ. میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دوں گا. دیکھیے ایک لیڈر تھا, اس کا نام تھا ٹراٹسکی. اس سے ان لوگوں نے کتاب لکھوائی اور اس کو دنیا بھر میں پھیلایا. وہ چونکہ باغی ہو گیا تھا تو جو دیکھتے تھے کہ باغی ہو گیا ہے اس سے کتاب لکھوا دیتے. پہلے وہ کمیونسٹ تھا پھر باغی ہو گیا. تو ٹراٹسکی نے کتاب لکھی, اس کا نام تھا ریولیوشن بٹریڈ. رشین لینگویج میں کتاب لکھی اور انگلش میں ان لوگوں نے چھپائی, ریولیوشن بٹریڈ. اس میں دکھایا اس نے کہ جو ریولیوشن لایا گیا تھا سوویت یونین میں, وہ اس کے لیڈر لوگ جو تھے انہوں نے بٹرے کیا اور ادھر نہیں نکلا. تو اس ریولیوشن کے خلاف, یعنی کمیونسٹ ریولیوشن کے خلاف وہ کتاب تھی, خود ایک کمیونسٹ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی. تو اس نے بہت اس کا اثر ہوا, بہت سے دماغ ہل گئے کہ ایک کمیونسٹ لیڈر ہی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ریولیوشن بٹریڈ. اس طریقے سے ایک کمیونسٹ وہ بھی تھا میلوون جیلاس. وہ بھی کمیونسٹ تھا لیکن پھر اس کے بعد اس نے ریوولٹ کیا. اس کو بھی ان لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو لیا اور اسے کتاب لکھوائی اور چھپایا ساری دنیا میں. اس کا نام تھا اس کتاب کا نیو کلاس, یعنی ٹرانسلیشن جو کیا گیا انگلش میں. نیو کلاس کا مطلب تھا کہ جو کمیونسٹ ریولیوشن آیا تو ایک نیا کلاس بن گیا. کمیونسٹ آپ جانتے ہیں کہ کمیونسٹ جو ریولیوشن تھا وہ اس کا مقصد تھا کلاس لیس سوسائٹی بنانا. لیکن جو ریولیوشن آیا تو ایک اور کلاس بن گیا کمیونسٹوں کا. وہ لگے ایکسپلائٹ کرنے, وہ لگے لوٹنے. تو ایک کتاب جب چھپی تو مجھے یاد ہے جو ایک پرچہ نکلتا ہے امریکہ سے ریڈرز ڈائجسٹ, اس میں اس کا انٹروڈکشن آیا تھا. اس انٹروڈکشن کا کیپشن یہ تھا دا بک دیٹ از شیکنگ دا کمیونسٹ ورلڈ. دا بک دیٹ از شیکنگ دا کمیونسٹ ورلڈ. وہ کتاب جس نے کمیونسٹ ورلڈ کو ہلا دیا ہے. تب تک کمیونسٹ ورلڈ باقی تھا, یعنی سوویت یونین ٹوٹا نہیں تھا, تب کی بات ہے یہ. اسی طرح سے ایک کمیونسٹ تھا, اس کا نام تھا ہوورڈ فاسٹ. ہوورڈ فاسٹ بھی اس نے بھی ریوولٹ کیا, اس سے بھی لوگوں نے کتاب لکھوائی. اس کا نام تھا نیکڈ گاڈ, یعنی جو کمیونسٹ انقلاب تھا اس کو اس نے کہا کہ نیکڈ گاڈ, اس کے ظلم تھے وہ بتائے اس نے. اس طرح کے سینکڑوں کتابیں ہر لینگویج میں. تو انہوں نے ایک لٹریچر, اینٹی کمیونسٹ لٹریچر تیار کروایا اور اس کو فلڈ کر دیا. بے شمار لوگوں نے اس کو پڑھا, یہاں تک کہ کمیونسٹ مائنڈ جو تھا وہ ہل گیا. لوگ سمجھتے تھے کمیونزم جو ہے وہ کوئی
بہت بڑی ڈسکوری ہوئی ہے دنیا میں. کمیونزم کے ذریعے سے کوئی دنیا میں ریڈ پیراڈائز بننے والی ہے, لیکن معلوم ہوا کچھ بھی نہیں. تو یہاں تک اور بھی فیکٹرز تھے, دوسرے فیکٹرز بھی تھے. بہرحال کریش کر گیا, ختم ہو گیا. تو وہاں پر جو اسٹریٹجی لی امریکنس نے وہ تھی آئیڈیالوجی کو کرش کرو ایک کاؤنٹر آئیڈیالوجی سے. آئیڈیالوجی ورسس آئیڈیالوجی, اس میں وہ کامیابی ہوئی ان کو. یعنی کمیونسٹ رجیم کے ٹوٹنے میں اور بھی چیزوں کا دخل تھا. مثلا سوویت یونین نے جو افغانستان پر اٹیک کر دیا تو بہت ان کو نقصان ہوا, اس میں ان کی کمر ٹوٹ گئی. یہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی فیکٹر ہیں, لیکن جو اسٹریٹجی لی یعنی یو ایس اے نے وہ صحیح اسٹریٹجی تھی. یعنی آئیڈیالوجی کا جواب آئیڈیالوجی سے, اور اس میں سکسیزفل رہے وہ. لیکن مسلم ایکسٹریمزم کے لیے کیونکہ آؤٹ آف اینگر انہوں نے پلاننگ کی کہ جب سپٹمبر 11 کو جہاز اڑا کر ان لوگوں نے ان کے پرائڈ کو توڑ دیا تو بالکل غصے میں آ گئے امریکی جو لیڈرشپ تھی. تو آؤٹ آف اینگر تو ان کا بمبارڈمنٹ کریں گے, ہم کو ڈسٹرائے کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یہ بھول گئے کہ یہاں بھی معاملہ آئیڈیالوجی کا ہے. تو بلڈنگ کو ڈسٹرائے کر سکتے ہو, لیکن آئیڈیالوجی کو کیسے ڈسٹرائے کرو. برٹش دور میں ایک شاعر تھے, برٹش پیریڈ جب انڈیا میں جب وہ رول کر رہے تھے برٹشرز, تو وہ ایک انقلابی شاعر تھے. تو ان کو بند کر دیا جیل میں برٹش گورنمنٹ نے. تو جیل ہی میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک نظم لکھی تھی. اس کا ایک لائن یہ تھی کہ زندہ میں تو مجھ کو ڈال دیا اے صاحب زندہ تو نے, مگر پرواز جو میری روک سکے ایسی بھی کوئی دیوار اٹھا. کہ مجھے آپ نے پریزن میں ڈال دیا ہے, پریزن میں, لیکن میری سوچ تو وہی ہے, میرے خیالات تب بھی وہی ہیں. ابھی میں اشعار لکھتا ہوں اور اشعار باہر جا کر کے لوگ پڑھتے ہیں اس کو. تو اسی کو اس نے کہا کہ زندہ میں تو مجھ کو ڈال دیا اے صاحب زندہ تو نے, مگر پرواز جو میری روک سکے ایسی بھی کوئی دیوار اٹھا. اس قسم کی انسنسیئرٹی کوئی امریکہ کی مناپلی نہیں ہے. مسلمان بھی ایسی کرتے ہیں, مسلمان بھی ایسی کرتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ مسلمان بہت بھڑکتے ہیں. اس زمانے میں ایک چیز آئی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, یہ پہلے نہیں تھا ایسا. کنگ شپ کے زمانے میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتی تھی. آپ کو وہی بولنا پڑتا تھا جو کنگ کے مطابق ہو. جو کنگ کی بولی وہی آپ کی بولی, جو کنگ کی بولی وہی آپ کی بولی. الناس علی دین ملوکہم. تو اس زمانے میں دوسرا معاملہ ہوتا تھا. یعنی اس زمانے میں آپ کسی چیز کو کرش کر سکتے تھے. یعنی کنگ کو اختیار ہوتا تھا کسی کو کرش کر دے, کسی کو مار ڈالے. اب جانتے ہیں کہ بادشاہ لوگ جب بیٹھتے تھے اپنے تھرون پر تو جلاد کھڑا رہتا تھا سوڈ لے کر کے, تلوار. کسی سے اگر غصہ ہو گیا بادشاہ کہتا کہ مارو اس کو, وہ مارتا تھا اس کو اور وہیں پر اس کی گردن کٹ جاتی تھی. اب تو ایسا نہیں ہو سکتا, اب تو نہیں ہو سکتا ایسا. اب تو زمانہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا. اب دیکھیں کہ اس زمانے میں مسلمان زمانے کو سمجھے نہیں. اب اس زمانے میں لوگ کچھ بھی کتابیں لکھتے ہیں, کسی کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں, سب کے خلاف. جو خلاف کتابیں ہوتی ہیں وہ خوب بکتی ہیں, وہ بہت جلد بیسٹ سیلر بن جاتی ہیں. تو لوگ خوب لکھتے ہیں ان کے خلاف, ان کے خلاف. تو اس زمانے میں رسول اللہ کے خلاف بھی کتابیں لکھی لوگوں نے. اب مسلمانوں نے کہا کہ قتل کرو, فتوے دیے گئے. لیکن دیکھیے مثلا سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا گیا, آج بھی وہ زندہ ہے. $25 بلین کا کہا گیا کہ دیا جائے گا جو قتل کر ڈالے. کوئی قتل نہیں کر سکا, کیونکہ زمانہ جو ہے, زمانہ وہ اس کی بیکنگ پر آ گیا. آج کا جو زمانہ ہے اس میں فریڈم کو سمم بونم مانا جاتا ہے. فریڈم از اے سمم بونم, یعنی ایبسلیوٹ رائٹ ہے آدمی کو
فریلی جو چاہے بولے, فریلی جو چاہے کہے, لکھے. تو پوری جو سویلائزیشن ہے اس کی سپورٹ مل گئی سلمان رشدی کو, پوری سپورٹ. تو مسلمان ہیلپ لیس ہو گئے, فتویٰ دینے والے بڑھ گئے, اور سلمان رشدی ابھی تک زندہ ہے. یہ بھی غور کیجیے کہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ سلمان رشدی کو مار ڈالو, وہ تو بیچارے مر گئے, اور سلمان رشدی آج تک زندہ ہے, اس کی کتابیں خوب چھپ رہی ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے مسلمانوں نے آؤٹ آف اینگر فتویٰ دیا, سوچ سمجھ کر نہیں کیا, سوچ سمجھ کر نہیں کیا. سلمان رشدی کتاب چھپی سیٹرک ورسز, یہ شیطانی آیتیں. اب غصہ ہو گیا مسلمان, شیطانی آیتیں کہہ دیا, اب مار ڈالو, کاٹ ڈالو اس کو. تو آؤٹ آف اینگر انہوں نے فتوے دیے, آؤٹ آف اینگر انہوں نے پلاننگ کی, آؤٹ آف اینگر انہوں نے یعنی ایکشن لیا جو لیا انہوں نے. تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکا. اگر وہ سوچتے تو وہ پتہ چلتا اٹ از بیانڈ دیئر کیپیسٹی ٹو کل دا آتھر, کیونکہ پوری سویلائزیشن کی سپورٹ اس کو ہے. آپ کیا کریں گے؟ پوری ویسٹرن سویلائزیشن اس کی سپورٹ پر ہے. مجھے یاد ہے کہ آزادی کے بعد ہمارے یہاں ایک پرچہ نکلا تھا نیشنل ہیرالڈ, تو انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو سے کہا تھا کہ اس پر کچھ لکھ دیجیے, چھاپتے رہیں ہم. تو اس کے فرنٹ پیج پر چھپتا تھا ان کا جو لکھا تھا انہوں نے انہیں کے ہاتھ سے ہینڈ رائٹنگ میں. تو اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ فریڈم از ان پیرل, ڈیفینڈ اٹ ود آل یور مائٹ. کہ فریڈم خطرے میں ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا آبسیشن یہ ہے کہ فریڈم کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو فریڈم کو آپ کیسے, جس فریڈم کو بچانے کے لیے پوری سویلائزیشن, پورے ایڈمنسٹریشن, پوری گورنمنٹ اس کی بیکنگ پر آ جائے, تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ تو یہاں بھی دیکھیے مسلمانوں نے بھی وہی کیا کہ غصے میں آ کر انہوں نے ایک پلاننگ کی, وہ پلاننگ فیل ہو گئی. اور وہ سوچتے تو پتہ چلتا ان کو کہ ہم سلمان رشدی برٹن کا وہ ہے سٹیزن ہے, وہ انڈین تو ہے نہیں. تو برٹش گورنمنٹ کا یہ ڈیوٹی بن جائے گی کہ اس کو بچائے, اور اسے بچایا. برٹش گورنمنٹ پوری اس کی بیکنگ پر آ گئی, تو مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکے. اب یہاں پر دیکھیے, اگر یہ لوگ فتویٰ دینے والے لوگ, غصے میں آنے والے لوگ, ایک وقت تھا کہ میں اکیلا مسلم ورلڈ میں تھا جو اس فتوے کے خلاف تھا. 1 to all سارے مسلمان اس فتوے کی وہ سپورٹ دے رہے تھے. اب تو یعنی چپ چاپ ہو گئے مسلمان, کچھ کر نہیں پائے تو چپ ہو گئے, کچھ کر تو سکتے نہیں. تو میں پہلے دن سے اس کے خلاف تھا, اس فتوے کے. اس پر میں نے کتاب لکھی تھی, شتم رسول کا مسئلہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مسلمان سلمان رشدی کتاب پر غصے میں نہ آتے, ویل کنسیڈرڈ رسپانس دیتے اس کتاب کا, تو کیا ہوتا؟ وہ سوچتے کہ ہم اس کتاب کو اس طرح سے ڈیفیٹ دے سکتے, ایک اور کتاب لکھیں, یہ بک کا جواب بک سے, قلم کا جواب قلم سے. تو اس کو پڑھتے. اس زمانے میں جو لوگ اس کے خلاف لکھتے تھے, سارے مسلمانوں کے جتنے میگزین تھے, جتنے پیپر تھے, ہر جگہ اس کے خلاف چھپ رہا تھا. تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ بغیر پڑھے لکھ رہے تھے. میں اکیلا تھا کہ وہ کتاب میں نے خرید کر منگوائی. اس وقت وہ بلیک سے ملتی تھی, اس وقت کی بات ہے. اکیلا میں تھا مسلمانوں میں جس نے اس کتاب کو خرید کر حاصل کیا, تاکہ میں جانوں اس کو پڑھ کر. لوگ حال یہ تھا کہ کتاب پڑھے بغیر ہی لکھ رہے ہیں, اس کے خلاف بول رہے ہیں. کوئی اسپیچ دے رہا ہے, کوئی اپنے میگزین میں آرٹیکل چھاپ رہا ہے, کوئی پیپر میں ایڈیٹوریل لکھ رہا ہے, بغیر جانے ہوئے, بغیر سمجھے ہوئے. تو اگر مسلمان اسسمنٹ کرتے پورے معاملے کا, باتوں کو سمجھتے گہرائی کے ساتھ, تو وہ یہ اس رائے پر پہنچتے کہ قلم کا جواب قلم سے دو, کتاب کا جواب کتاب سے دو, ورڈ کا جواب ورڈ سے دو. تو ایک بہت ہی اچھی کتاب, بہت ہی مضبوط کتاب لکھتے وہ, اور اس کو وہ ڈیفیٹ دے دیتے. تو کتاب تو لکھ کے نہیں گئی,
اب مارنے کا فتویٰ دیا، وہ چلا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے اب تک کتاب لکھی، اس کا نام ہے اردو میں پیغمبر انقلاب، انگلش میں اس کا نام ہے پروفٹ آف ریولوشن. پروفٹ آف ریولوشن. اس کتاب کو بہت لوگوں نے پڑھا، بہت لوگوں نے پڑھا، بہت لوگوں نے پڑھا، اور ان کے مائنڈ بدل گئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی سچویشن اگر آتی ہے سامنے تو پہلے سوچیے سمجھیے، پھر اس کا رسپانس دیجیے. لیکن لوگوں میں سنسیئرٹی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. انسنسیئرٹی اس زمانے کا کلچر ہے. ایک زمانے میں امریکہ سے ایک پرچہ آیا کرتا تھا، میں برابر پڑھتا تھا اس زمانے میں. اب شاید وہ بند ہو گیا کیونکہ اب میں دکھائی نہیں دیتا وہ پرچہ. تو اس کا ایڈیٹر جو تھا، اس کی عمر 80 ایئرس ہو چکی تھی. 80 پلس ہو چکا تھا وہ. تو اپنے آخری زمانے میں اس نے ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا. اس ایڈیٹوریل میں، یہ شاید اس کے آخری زمانے کا ایڈیٹوریل تھا، اس میں اس نے لکھا تھا کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، میں نے بہت انسانوں سے ڈیل کیا ہے، بہت انسانوں سے میرا سابقہ پڑا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے کم تم نے کیا چیز پائی انسانوں میں، سب سے کم، تو میں کہوں گا کہ سنسیئرٹی. انگنت انسانوں سے میں ملا، لیکن سب سے کم جو چیز پائی میں لوگوں کے اندر، میں نے، وہ تھی سنسیئرٹی. آج تو یہ چیز اور زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ بات اسے بہت پہلے لکھی تھی، اب تو یہ چیز بہت بڑھ چکی ہے، بہت بڑھ چکی ہے. اب تو شاید کوئی انسان سنسیئر رہا ہی نہیں زمین پر. ایک حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ ترفع الامانہ، ایک زمانہ آئے گا بگاڑ کا، تو بگاڑ اتنا بڑھ جائے گا تو اس پر کہا گیا ہے کہ ترفع الامانہ، یعنی آنیسٹی اٹھ جائے گی، کوئی آنیسٹ آدمی نہیں رہے گا. تو وہی ہے، اسی کو آپ آنیسٹی کہیے یا سنسیئرٹی کہیے، بات ایک ہی ہے. تو اب آنیسٹی اٹھ چکی ہے، سچائی اٹھ چکی ہے، سنسیئرٹی اٹھ چکی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج اس زمانے میں کوئی سنسیئر ہو، سچ مچ سنسیئر واقعی، تو اولیاء اللہ ہے وہ. کوئی سچ مچ سنسیئر ہو. سنسیئر کو کہتے ہیں اردو میں سنجیدہ، عربک میں کہیں گے اخلاص، یعنی اخلاص والا آدمی، سنجیدگی جس کے اندر ہو وہ آدمی، وہ ہے سنسیئر انسان. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں، آج کے اس بگڑے ہوئے زمانے میں، کوئی انسان ہو جو سنسیئر ہو واقعی، ان ٹرو سینس آف دا ورڈ، تو اولیاء اللہ ہے وہ. دیکھیے سنسیئرٹی اس زمانے میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں انٹرسٹ بہت کم ہوا کرتا تھا. ہمارے بچپن میں بہت کم چیزیں تھیں جس میں آدمی کو انٹرسٹ ہو، بہت چھوٹی لائف ہوتی تھی، تھوڑے سے سامان ہوتے تھے انسان کے پاس، بالکل معمولی قسم کی. اب اتنا زیادہ بڑھ چکی ہے ہر چیز، اتنا انٹرسٹ بڑھ چکا ہے. It is interest that makes you insincere. It is interest that makes you dishonest. کیوں؟ اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے آدمی یعنی بناوٹی بولی بولتا ہے، اپنی امیج کو بچانے کے لیے، تاکہ میری انٹرسٹ کہیں گڑبڑ نہ ہونے پائے. تو وہ جھوٹ بولتا ہے، ڈس آنیسٹی کی بولی بولتا ہے، انسنسیئرٹی کی بولی بولتا ہے، اونلی ٹو پریزرو ہز انٹرسٹ. پہلے زمانے میں کچھ انٹرسٹ، کچھ انسان کے پاس کچھ کھونے کے لیے ہوتا تھا، کچھ خطرہ نہیں تھا کہ یہ چیز میں کھو دوں گا، وہ انٹرسٹ جو ہے وہ کل ہو جائے گا. کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں، سیدھی سادھی سمپل لائف ہوتی تھی، بہت ہی سمپل لائف. تو اس میں کیا آدمی جھوٹ کیوں بولے؟ اس زمانے میں سمپل لائف رہی نہیں، انٹرسٹ بہت بڑھ گیا. ہر وقت آدمی چاہتا ہے کہ میں سوسائٹی کے اندر اچھا بنا رہوں، اسٹیج پر میرا اچھی امیج ہو، میڈیا میں میری اچھی پکچر آئے. اتنے سارے انٹرسٹ، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کو بنائے رہوں. آپ سوچئے ذرا کہ سوسائٹی میں اچھا بننے کے لیے، اسٹیج پر اچھے ڈھنگ سے نمایاں ہونے کے لیے، میڈیا میں اچھی امیج بننے کے لیے اور اچھی فیم حاصل ہو آدمی کو،
تو سنسیئرٹی میں یہ کہہ سکتا ہوں، اگر میں کہنے کی اجازت مجھے ہو، اس زمانے میں پیراڈائز کا جو ٹکٹ ہے وہ ہے سنسیئرٹی. یعنی جو سچ مچ سنسیئر ہو، سچ مچ سنسیئر ہو، تو وہ پیراڈائز میں جانے کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا. میں سچ مچ سنسیئر ہوتے کون؟ باتیں بناتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل باتیں. اس زمانے میں بیوٹیفل باتیں کرنے والے ہر آدمی بنے. بیوٹیفل ورڈس اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے بیوٹیفل ورڈس بڑھ گئے کہ آپ پکڑ نہیں پائیں گے آدمی جھوٹ بول رہا ہے، بناوٹی باتیں کر رہا ہے. ایسی ایسی بیوٹیفل باتیں. تو جو آدمی اس سے اپنے کو بچائے، کون بچائے گا؟ وہی بچائے گا جس کو کہ کسی انٹرسٹ کی پرواہ نہیں. انٹرسٹ کے لیے ہوتا تو ہوتا رہے. میں تو وہی بات بولوں گا جو آنیسٹی والی بات ہے. ہر آدمی اچھا بنا رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنی اچھی امیج دیکھنا چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ بالکل سب کا سب ٹھیک ٹھاک رہے. اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہپوکریٹ بن جاتا ہے. سنسیئرٹی کی امپورٹنس پہلے بھی تھی. اس زمانے میں تو سنسیئرٹی کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی. ان سنسیئرٹی ہی کو ریلیجن کی زبان میں منافقت کہا جاتا ہے. ریلیجس لینگویج میں ان سنسیئرٹی کو منافقت کہا جاتا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق لوگ ہیل کے سب سے زیادہ نیچے درجے میں ہوں گے. منافق کون ہے؟ وہ انسنسیئر، ڈس آنیسٹ. جس چیز کو ریلیجس لینگویج میں کہا جاتا ہے منافق، اسی کو ہم آج کہیں گے کہ انسنسیئر، ڈس آنیسٹ، ہپوکریٹ، ڈبل اسٹینڈرڈ، بناوٹی جھوٹ بولنے والا آدمی. دیکھیے، انسنسیئرٹی یا ڈس آنیسٹی یا منافقت کیوں اتنی زیادہ بری ہے کہ ایسا آدمی ہیل میں ڈالا جائے گا؟ کیوں؟ اس پر میں نے بہت سوچا. دیکھیے، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس قسم کا بیہیویئر آدمی کے اندر ویک پرسنالٹی پیدا کرتا ہے. ویک پرسنالٹی. اور جس آدمی کے اندر ویک پرسنالٹی پیدا ہو جائے وہ تو انسان نہیں رہا. یاد رکھیے، اسٹرانگ پرسنالٹی خدا کو پسند ہے. خدا کو اسٹرانگ پرسنالٹی پسند ہے. ویک پرسنالٹی والا انسان خدا کو پسند نہیں. یعنی دل میں کچھ ہو، منہ سے کچھ بولے، کرنا کچھ ہے، کہے کچھ. ہمارے دیہات میں ایک مثل ہے، سخی سے سوم بھلا کے ترنت دے جواب. یعنی جنرس آدمی سے وہ آدمی اچھا ہے، جو جنرس نہیں ہے وہ جلدی سے جواب دیتا ہے. جیسے آپ ایک آدمی کے پاس گئے کہ مجھے 1000 روپے دے دو لون، تو کہا بہت اچھا، آپ کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، میں دوں گا آپ کو پیسہ. ٹھیک ہے بھائی، کل آ جائیے. اچھا، وہ کل گئے آپ، وہ تو میں بھول گیا تھا، انتظام نہیں ہو سکا. اچھا، پرسوں آ جائیے. آپ پھر گئے. آپ تو ذرا دیر میں آئے، ابھی میرے پاس پیسہ تھا، وہ ایک آدمی آیا تھا، اس کو میں نے دے دیا، وہ پیسہ ختم ہو گیا. اچھا، آپ 3-4 دن کے بعد آئیے. اب پھر وہ گیا، پھر اس نے ایسے نکال لیا. اسی کو اس نے کہا کہ جنرس آدمی سے اچھا ہے وہ آدمی جو جنرس نہیں ہے، کیونکہ جلدی سے جواب دے دیتا ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو پیسہ آپ کو نہیں دینا ہے، وہ تو کہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ ویسا نہیں، مجھ سے تم ایسی بات مت کرو، تم جاؤ کسی اور کے یہاں، مجھ سے تم کو پیسہ ملنے والا نہیں ہے. تو یہ آدمی اسی وقت ترنت جواب، جلدی سے وہ کہہ دے کہ بھائی جاؤ. اور جو فالس جنرس ہے، یہاں جنرس مطلب فالس جنرس، بناوٹی فیاض، تو وہ دکھاتا ہے کہ میں جنرس ہوں، حقیقت میں جنرس ہے نہیں. بناوٹی باتوں سے اپنوں کو فیاض دکھاتا ہے، حالانکہ وہ فیاض ہے نہیں. اسی کو مثل بنائی کہ سخی سے سوپ بلا کے ترنت دے جواب، کہ ایسے جنرس آدمی سے اچھا وہ انسان ہے جو جنرس نہیں ہے اور جلدی سے کہتا ہے کہ بھائی جاؤ، میرے پاس نہیں پیسہ ویسا. تو یہ کون ہے؟ یہی ہے انسنسیئر لوگ. یہ اپنے کو اچھا بنائے رکھنے کے لیے کہ میں جنرس ہوں،
جھوٹے وعدے کرتا ہے. یاد رکھیے جو آدمی جھوٹا وعدہ کرے وہ بلا شبہ ایک انسنسیئر آدمی ہے. قرآن میں ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم کوئی پرامس کر لو کسی بات کا تو اس کو ضرور پورا کرو. تو اگر میں کہوں کہ ایک سچے انسان اور ایک جھوٹے انسان کی پہچان کیا ہے، یا سنسیئر انسان اور انسنسیئر انسان کی پہچان کیا ہے، یا آنےسٹ انسان اور ڈس آنےسٹ انسان کی پہچان کیا ہے، وہ پہچان یہ ہے کہ جو آدمی سچ مچ سچا انسان ہوگا وہ اگر اس نے پرامس کر لیا، وعدہ کر لیا، تو ضرور اس کو پورا کرے گا. اس کو نیند نہیں آئے گی جب تک اس پرامس کو پورا نہ کر لے، اس وعدے کو پورا نہ کر لے. اور جو جھوٹا آدمی ہوگا بس باتیں بنائے گا اور وعدہ پورا نہیں کرے گا. ایک بار ہمارے پاس ایک آدمی یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایڈمیشن لینا ہے. ایک نوجوان تھے، وہ ایڈمیشن لینا ہے اور مجھے پیسہ نہیں ہے. تو لگے رونے وہ، اور ان کا کہ مجھے 15,000 روپے چاہیے ایڈمیشن لینے کے لیے. تو ہمارے ایک ساتھی یہاں تھے، ان کو رونا دیکھ کر کے وہ ان کو ذرا سا ان کو رحم آ گیا. انہوں نے اسی وقت اپنے بیگ سے 15,000 روپے نکالا اور اس کو دے دیا. میں اس آدمی سے لکھوایا کہ کس ڈیٹ کو تم واپس کرو گے. اس نے لکھا کہ اس ڈیٹ کو واپس کر دوں گا. اس ڈیٹ کو آیا نہیں، وہ پھر نہیں آیا. پھر کسی سے میں نے کہا کہ اس آدمی سے یاد دلاؤ، جو اس کو جانتا تھا، اسے یاد دلایا تو وہ پھر نہیں آیا. پھر غصہ ہو گیا، یعنی پیسہ بھی نہیں دیا، غصہ بھی ہوا وہ. تو جو آدمی دیکھیے وعدہ پورا نہ کرے وہی جھوٹا آدمی ہے، وہی ڈس آنےسٹ آدمی ہے، وہی انسنسیئر آدمی ہے. تو اچھے انسان اور برے انسان کی ایک پہچان اگر بنانا ہے آپ کو، ایک پہچان، تو وہ یہ ہے جو آدمی ٹھیک وعدہ پورا کرے وہ سچا انسان ہے، اسٹرانگ پرسنالٹی اس کے اندر ہے. اور جو آدمی وعدہ پورا نہ کرے، جو ایکسکیوز پیش کرتا رہے ایکسکیوز، تو وہی آدمی وہ ہے جو ویک پرسنالٹی والا آدمی ہے. ویک پرسنالٹی والا آدمی. تو اسٹرانگ پرسنالٹی والا آدمی ہی جائے گا پیراڈائز میں. ویک پرسنالٹی والا آدمی کبھی پیراڈائز نہیں جا سکتا. پیراڈائز کوئی کباڑ خانہ نہیں ہے. پیراڈائز جو ہے وہ کوئی کباڑ خانہ نہیں ہے، وہ سچے انسانوں کی کالونی ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ما الصادقین، اس طرح کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ سچوں کا نیبرہڈ. جنت کو یا پیراڈائز کو کہا گیا ہے کہ سچے انسانوں کا پڑوس. سچے انسانوں کا پڑوس. سچے انسان کون ہے؟ وہی جن کا اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے. اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ جو دل میں ہے وہی بولیں گے، اور جو بول دیا وہی کریں گے. یہ کہنے و کرنے میں ڈفرینس نہیں ہوتا. تو جنت جو ہے وہ سچے انسانوں کا پڑوس ہے. وہ جھوٹے انسانوں کا وہاں یعنی کوئی کام نہیں ہے. جھوٹے انسانوں کا وہاں کوئی کام نہیں. ڈس آنےسٹ لوگ، ویک پرسنالٹی والے لوگ اور ہپوکریٹ لوگ، ایسے لوگوں کے لیے خدا نے پیراڈائز نہیں بنائی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سچائی کی سیٹ ہے جنت، سچائی کی سیٹ ہے، سچائی کی کالونی ہے. وہ بنائی گئی ہے صرف سچے انسانوں کے لیے. تو دیکھیے، میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے اندر آپ سنسیئرٹی لائیے، سنجیدگی لائیے. سنجیدہ انسان کا یا سنسیئر انسان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر چیز پر بہت ہی دھیان کے ساتھ سوچتا ہے، بہت ہی زیادہ دھیان کے ساتھ. کسی بات جب اس کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے لے گا، باعث کے بغیر اس پر سوچے گا، ریئلسٹک انداز سے سوچے گا، کسی بناوٹی طریقے کے بغیر سوچے گا، اور ٹھیک جو رائے بنے گی، ٹھیک جو رائے بنے گی، جس پر اس کا دل گواہی دے رہا ہوگا، جس پر اس کا کانشیس گواہی دے رہا ہوگا، اسی کو لے گا، اسی کو چلے گا. دیکھیے، سنسیئرٹی کا ایک کرائیٹیرین آپ کا خود اپنا کانشنس ہے. سنسیئرٹی اور انسنسیئرٹی دونوں کا کرائیٹیرین آپ کے اندر رکھا ہوا ہے. دیکھیے، اگر آپ
کوئی انسنسیئر ڈیسیژن لیتے ہیں، کوئی انسنسیئر والی بات کرتے ہیں، تو کانشیس آپ کا فوراً اس سے یعنی اس کو ڈسپروو کرتا ہے، اس کے خلاف اندر سے ایک آواز نکلنے لگتی ہے. جب بھی آپ کوئی ایسی بات کریں جو انسنسیئرٹی کی بات ہو، ڈس آنیسٹی کی بات ہو، تو آپ کا کانشیس کبھی بھی وہاں آپ کو یعنی فوراً ٹوکے گا، وہاں کانشیس آپ کو فوراً ٹوکے گا. اس کا الٹا اگر آپ سنسیئرٹی کی بات کریں، آنیسٹی کی بات کریں، یعنی ایز اٹ از بات کریں، تو آپ کا کانشیس اندر سے اس کو یعنی کنفرم کرے گا، اس کی تائید کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا. تو اگر آدمی اپنے کانشیس کو زندہ رکھے، یہاں یہ بھی بات کر دوں، کچھ لوگ کانشیس کو کل کر دیتے ہیں. تو ایسے انسان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. نیچر نے آپ کو جو گفٹ دیا ہے کانشیس کی صورت میں، تو اس کی نیچرل پوزیشن پر اگر آپ اس کو بچا کر رکھتے ہیں، اس کی بات میں کر رہا ہوں. تو وہ کانشیس جو آپ کو نیچر سے ملا تھا، اگر اس کو آپ نے زندہ رکھا ہے، تو وہ ہر موقع پر آپ کو بتاتا رہتا ہے. اندر سے ایک آواز نکلتی ہے جو یا تو اس کو ٹھیک بتاتی ہے یا غلط بتاتی ہے، یا تو اس کو پروو کرتی ہے یا ڈس پروو کرتی ہے. تو بہت ہی آسان ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں سچائی پر کھڑا کرنا. اس دنیا میں اپنے آپ کو سچائی پر کھڑا کرنا بہت ہی آسان ہے. کیوں؟ خدا نے انسان کو کے اندر ایک رکھ دیا ہے، ایک جج رکھ دیا ہے، جج کانشیس کی صورت میں. اگر آپ کانشیس کو جو نیچر سے ملا ہے آپ کو، اس کو انٹیکٹ رکھیں، اس کو بگڑنے نہ دیں، تو وہ ہر موقع پر آپ کو آواز دے گا. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ پان بہت کھاتے تھے، اس میں چونا بہت ڈالتے تھے. زیادہ چونے والا پان ہر وقت ان کے منہ بھرا رہتا تھا. ہر وقت چونا زیادہ ملا کر پان کھانے کی وجہ سے ان کی زبان کالی ہو گئی تھی اور ٹیسٹ بڈس جو ختم ہو گئے تھے. تو کیا ہوا؟ کھانے میں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، میٹھے کا نہ کھٹے کا نہ نمکین کا نہ کسی چیز کا. وہ کھانا بس کھا لیتے تھے، باقی پتہ نہیں چلتا تھا ان کو کہ کھانا کیسا، وہ کھانا کیسا ہے، کیونکہ ٹیسٹ بڈس جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے. تو کانشیس جو ہے آدمی کا، اس کو بھی آدمی کچھ لوگ کل کر ڈالتے. تو جو آدمی اپنے کانشیس کو کل نہ کرے، اس کو اس کے نیچرل حالت پر زندہ رکھے، تو کانشیس کافی ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان کا اندر جو ہے، اندر جو انر وائس ہے، اندر جو انر وائس ہے، وہی کافی آدمی کو بتانے کے لیے. ہر آدمی کے اندر ایک انر وائس ہوتی ہے. اس انر وائس کو اگر آپ سن سکیں تو آپ کو کسی اور گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ جب میں گاؤں میں رہتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو ہمارے گھر جو ہے 2 منزل تھا. نیچے کچھ لوگ رہتے تھے، میں اوپر رہتا تھا، میری ماں وغیرہ تھے وہ نیچے رہتی تھی. تو ایک صاحب نے مجھے 100 روپے دیا تھا بطور امانت، 100 روپے کا نوٹ. اس زمانے 100 روپیہ کئی ہزار روپے کے برابر تھا. تو میں نے اس کو، نیچے ایک کمرہ ہوتا تھا ہمارا، تو ایک کمرے میں پیپر جو شیلف تھا، شیلف کے اوپر پیپر بچھا کر کے سامان رکھا ہوا تھا. تو پیپر کے نیچے میں نے وہ نوٹ ڈال دیا تھا. شیلف کے اوپر جو پیپر بچھا ہوا تھا اس کے نیچے، اور اوپر میں سو گیا جا کر کے. رات کو میرے کانشیس نے مجھے ٹوکا. میرے کانشیس جو ہے کہ اگر تم رات کو مر جاؤ تو ایسی جگہ تم نے پیسہ رکھ دیا ہے کہ کوئی جانے گا بھی نہیں. کس کو پتا ہوگا کہ ہاں شیلف میں جو پیپر بچھا ہوا اس کے نیچے نوٹ ہے، فلاں آدمی کا نوٹ ہے. تو اپنے کانشیس کو میں یعنی برداشت نہیں کر سکا. میں اٹھا. اس زمانے میں لالٹین ہوا کرتی تھی، بجلی نہیں تھی. لالٹین جلائی اور ایک پیپر پر لکھا کہ فلاں صاحب کا 100 روپے کا نوٹ
میرے کمرے میں شیلف کے نیچے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے. تو اس پیپر کو میں نے جیب میں ڈالا, تب جا کر مجھے نیند آئی. یہ تھا کانشنس. تو میں یہ کہوں گا کہ سنسیئرٹی زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. سنسیئرٹی کو بچانے کی ایک ہی آسان ترکیب ہے کہ آپ اپنے کانشنس کو بچائیے. کانشنس از کیپر یور سنسیئرٹی. تو کانشنس اگر زندہ ہے تو وہی کافی ہے کہ آپ یہ دنیا میں آنیسٹ بن کر رہیں, سچے انسان بن کر رہیں, اور آپ کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ کریں یہاں تک کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں, پیراڈائز میں داخل ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.